فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی رحم کن بر ماہ عفو کن جملہ گناہ ماہ عاجز مو جرم ہا کردہ بسے نیست مارا غیر تو دیگر کسے گربخانی بربرانی بندے ہرچے حکمات ہرچے حکمے تستزا خرسندے ای چونی پیغمبر و سردار ماں ربنا صلی وسلم دائما. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی بس یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آج الوداعی آخری جمعہ ہے، رمضان المبارک کا آخری جمعہ، الوداعی جمعہ. ہم میں سے نہ جانے کس کس کا آخری جمعہ، ہم میں سے نہ جانے کتنوں کے لیے الوداعی جمعہ. اگلے سال جب یہ جمعہ آئے گا نہ معلوم ہم قبر میں ہوں گے، اسپتال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے کہاں نہ ہوں گے، کوئی پتہ نہیں. گزشتہ اس جمعے میں ہزاروں آدمی مرد عورت یہاں موجود تھے. دنیا میں مختلف بہانوں سے موت آ گئی. وہ خود تو کیا دنیا میں زندہ ہوتے، ان گھر والوں نے بھی بھلا دیا، ان کے بچوں نے بھی بھلا دیا. گھر والے بھی یاد نہیں کرتے کہ کوئی حج اس دنیا میں تھا کہ نہیں. ساری زندگی اسی طریقے سے برباد ہو رہی ہے، آگ لگ رہی ہے. آج ہمیں فکر نہیں، احساس نہیں، سوچ نہیں.
کہ آخری وقت آنا ہی آنا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں اس کو دور کرنا۔ نہ بادشاہ بچیں گے، نہ وزیر بچیں گے، نہ اہل جگیر بچیں گے، نہ سرمایہ دار بچیں گے، نہ دیندار بچیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ والوں نے ہزاروں تجربے کی باتیں بتائی ہیں۔ بادشاہ ہے سلجوقی رحمہ اللہ، شکار کے لیے گیا، شکار نہ ملا، ملازموں نے ایک گائے پکڑی جو چرنے آئی ہوئی تھی، ذبح کیا، گوشت بنایا، کباب بنا کر خود بھی کھائے، بادشاہ کو بھی کھلائے۔ وہ گائے ایک بیوہ عورت کی تھی جو اپنے یتیم بچوں کا پیٹ دودھ بیچ کر پالتی تھی، گزارا کرتی تھی۔ اس روز شام کو گائے نہ آئی، چرواہے کے پاس گئی، بیٹا میری گائے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا اماں آئے گی ہی نہیں، اب وہ بالکل نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بادشاہ کھا گیا، اس ملک کا بادشاہ کھا گیا اس کو ذبح کر کے۔ کہ کہاں ہے بادشاہ؟ چرواہے نے بتایا ابھی جنگل میں ہے، اس نہر کے پل پہ سے گزرے گا۔ عورت وہاں کھڑی ہو گئی، بادشاہ کی سواری آئی، روک لیا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو کوئی بیوہ عورت بھی روک سکتی تھی، یہ تو آج کل کا دور ہے کہ بادشاہ کے قریب بھی کوئی نہیں ہو سکتا، بادشاہ کے کوئی قریب نہیں ہو سکتا۔ روک کے کہنے لگی میں تجھ سے مانگنے نہیں آئی، بھیک منگی نہیں ہوں، کہاں گیا تھا شکار کے لیے، کیا کھایا؟ کباب کھائے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرے یتیم بچوں کا سہارا تیرے پیٹ میں جا چکا ہے، میں مانگنے نہیں آئی، کچھ لینے نہیں آئی، اتنی بات بتا کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دینا ہے یا اس پل پہ چل کے دینا ہے؟ پل صراط والے پل پہ دے گا یا یہاں دے گا؟ بتا حساب کہاں دے گا؟ میں غریب عورت، لاوارث، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے، ان کا سہارا تیرے پیٹ میں ہے۔ ڈر گیا، سلجوقی کانپ گیا، گھبرا گیا، ہاتھ باندھ کر کہنے لگا اللہ واسطے معافی مانگتا ہوں، میں کئی گائے کا انتظام کر دوں گا۔ اس نے کئی گائے خرید کر بیوہ کے گھر پہنچا دی، چارے کا انتظام کر دیا۔ چند دنوں کے بعد بیوہ مائی نے سنا سلجوقی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ مسئلے کی بات نہیں، محبت میں آ کر عورت قبر پہ آئی ہے اور جھولی پھیلائی ہے اور روئی ہے، مولا یا ارحم الراحمین، میں ایک دن بے بس تھی، اجڑی ہوئی تھی، بیوہ تھی، میرے یتیم بچے تھے، سلجوقی نے ہم پہ ترس کھایا تھا اور ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، آج مجھ سے زیادہ تیرے یہاں بادشاہ مجبور ہے، بے کس ہے، لاوارث ہے، غریب ہے، مفلس ہے، مولا میں بیوہ عورت، یتیم بچوں کی ماں، دعا مانگتی ہوں، سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی مغفرت فرما، الہی اس کی بخشش کے فیصلے فرما۔ چند دنوں کے بعد سلجوقی رحمہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا گزری مرتے ہی عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، مگر الحمدللہ بیوہ عورت کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، اللہ نے کرم فرما دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اس لیے ہر آدمی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرے جس سے کوئی مرنے کے بعد دعا کرے، مرنے کے بعد اچھائی سے یاد کرے۔
ارے مرنے کے بعد تو بادشاہ و امیر اور غریب اور سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اسی لیے کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلوں کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ بڑے بڑے آئے چلے گئے، دنیا میں کوئی بھی باقی نہ رہا، نہ دولت مند رہے، نہ بادشاہ رہے، نہ وزیر رہے، تمام کے تمام رخصت ہو گئے اپنے اپنے وقت پہ، بنگلے چھوڑ کر، کوٹھیاں چھوڑ کر، بڑے بڑے کارخانے چھوڑ کر یوں ہی چلے گئے۔ مجذوب علی رحمت کہتے ہیں سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، سب کی سب ہیں راہ روے کوئے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوئے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف جوئے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوئے فنا۔ یہ درخت، یہ حجر، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، تمام نظام کائنات برباد ہو جائے گا۔ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زمین بوریے کی طرح لپیٹ کے رکھ دی جائے گی۔ اذا الشمس کبرت، سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انکدرت، یہ ستارے ٹوٹ کر دھڑام دھڑام سے زمین پہ گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑ کپاس کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اتنے وزنی پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، او لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، بدماشی کرتے ہوئے ڈرو، زنا کرتے ہوئے ڈرو، چوری کرتے ہوئے ڈرو، ناجائز کام کرتے ہوئے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، زمین کو بھونچال کے ذریعے لپیٹ کے رکھ دے گا، گھما کے رکھ دے گا۔ یوم ترونها تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ فرمایا ایسا وقت آئے گا قیامت کا، جنگل کے لوگ شہر کو دوڑیں گے، شہر والے جنگل کو بھاگیں گے۔ یہ کیسی بنسری بج رہی ہے، یہ کہاں آواز آ رہی ہے؟ رفتہ رفتہ اتنی آواز تیز ہو جائے گی کہ جانداروں، مردوں، عورتوں کے کلیجے پھٹ کر مر جائیں گے، حاملہ کا حمل گر جائے گا، دودھ پینے والے بچے کو ماں زمین میں پھینک دے گی۔ اتنا خطرناک وقت، اتنا ہولناک منظر۔ ہر آدمی اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا، ہر آدمی اپنی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اپنے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی اپنی میں گرفتار ہے۔ آخری وقت آ جاتا ہے آدمی کا، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا، کوئی بھی مشکل وقت میں ساتھ دی، نہ پیوت، نہ اپنا، نہ پرایا، نہ دوست، نہ احباب، کوئی نہیں۔
ارشاد فرمایا جب آخری وقت آتا ہے اس طریقے سے سانس گھسٹ کے آتا ہے جیسے سینکڑوں ڈنگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ رہا ہو، کا خاردار جھاڑ پہ سے گزر کے آ رہا ہو۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں۔ فرمایا لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ اس تلخی سے پناہ مانگو جو موت کے وقت تلخی منہ میں آئے گی۔ آج تجھے جان تک بھی نہیں کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا، اس لیے میں تمہیں ہر وقت یہ بات، ہر جمعے کا آخری جمعے کو یہ بات کہتا ہوں، کھانے پینے کا دور ہے، بڑا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، مبارک ہو مرد عورتوں کے اللہ نصیب کرے، لیکن تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں سبزیوں ترکاریوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں جوسوں شربتوں کے ذائقے معلوم ہیں، پر اے ملتان کے مسلمانوں تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے نہیں پوچھا، اور قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں اور انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے کیا معلوم کیا بنتی ہے؟ ہر نماز کے بعد حضرت محمد کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اور موت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مال مانگتا ہے، تو دولت مانگتا ہے، تو کوٹھی بنگلہ مانگتا ہے، موت کی آسانی نہیں مانگتا، اس لیے تجھے پتا نہیں بنے گی کیا۔ آج تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی پیڑ ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی۔ تو نے کبھی یاد نہ کیا 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے، آدھا ٹوٹیں گے، کیا بنے گی؟ رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے کہنے والوں نے یہ کہہ دیا ایک دن روح تن سے نکالی جائے گی، کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی، دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی، موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی، اژدہا بن کے سب کو نگل جائے گی۔ بڑے بڑے حسین چہرے اس نے برباد کر دیے، عالمی حسینہ، پوری دنیا کی خوبصورت کہلانے والی اس موت نے برباد کر دی۔ ان آنکھوں کو خوبصورت آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، لبوں کو ہونٹوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، چہرے کی رونق تو کیا سارا چہرہ کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، برباد کر دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق۔ رگیں ٹوٹیں گی، اعضاء چھوٹیں گے، اور میری تیری کیا ہستی، کیا مجال، جن کے صدقے میں پوری دنیا پیدا کی گئی، یہ ساری کائنات بنائی گئی، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی ہیں. کبھی ہوش آتا ہے پھر بے ہوش ہی ہو جاتی ہے. پریشان ہے صحابہ کرام، دیوانے پروانے مستانے پریشان ہیں. دروازے پہ سے آواز آئی، ہل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ گھر والوں اجازت دو، میں آ سکتا ہوں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، ابا کی وجہ سے بڑی پریشان ہے، ازردہ ہے، حیران ہے. یوں آواز لگا دی، اور دیہاتی کنوار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میرے ابا بے ہوش ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور یہ بات سن لی کہ جب انہوں نے کہا فاطمہ غصے میں آ کر یوں کہہ اٹھی، اور تجھے آواز اجازتوں کی پڑی ہے، تو کوئی پاگل ہے، کوئی دیہاتی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر بیٹی کے سینے پہ ہاتھ رحمت والا رکھا، فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو پاگل کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو لاوارث بنا دیں، یتیم کر دیں، عورتوں کا بنا بنایا پیار اجاڑ دیں، سہاگ اجاڑ دیں، بنگلے اجاڑ دیں، کوٹھیاں برباد کر دیں، ملک ویران کر دیں. یہ تو ملک الموت ہے. اس نے تو کبھی کسی سے اجازت لی نہیں، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو آج اجازت مانگ رہا ہے. اجازت ہو گئی، تشریف لے آئے اسرائیل علیہ السلام. عرض کیا، اللہ پاک نے سلام فرمایا اور آپ کو بلایا ہے. فرمایا میں تیار ہوں، میں تیار ہوں. ابن شام لکھتا ہے، روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. قرآن کہتا ہے موت کی سختی حق ہے، مگر میرے تیرے دل میں آیا کبھی نہیں کہ اس وقت رگیں کھینچیں گی کیا حال بنے گا. فرمایا اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا میری کیا مجال ہے، میرا کیا مقام ہے، میرا کوئی منصوبہ نہیں تکلیف پہنچانے کا، میرا کوئی ارادہ نہیں تکلیف پہنچانے کا. آپ کو تکلیف کیوں ہوئی؟ فرمایا تیرا ارادہ نہیں، منصوبہ نہیں، پروگرام نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ ہوئی. میں بڑا تکلیف میں ہوں. کیا بات ارشاد فرمائی، اس امت سے پیار دیکھ، اس امت سے نبی کو محبت دیکھ. موت سے بڑھ کر کوئی دنیا میں غم نہیں. عین موت کے درمیان میں بھی فرمایا او اسرائیل ٹھہر جا، ایک بات سن لے. میرا دل چاہتا ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے، میرا ذوق ہے، میرا شوق ہے، میرا دل چاہتا ہے امت کو جن لوگوں کو تم تکلیف دو گے ان کا کیا حال بنے گا، جن عورتوں کو جن مردوں کو تم عذاب دو گے ان کا کیا حال بنے گا. میری تمنا ہے، میری آرزو ہے ساری امت کے دکھوں کو آج میری چھاتی پہ ختم کر لے. نبی کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ. بغیر تجھے کبھی شرم نہ آئی؟ تو نے شیشے میں منہ دیکھ کر کبھی یہ فیصلہ نہ کیا میری شکل یہودی کے مطابق ہے، عیسائیوں کے مطابق ہے، یا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے مطابق ہے.
1,39,000 صحابہ کرام نے نبی والی شکل بنائی، قطبوں ابدالوں نے نبی والی شکل بنائی، غوثوں نے نبی والی شکل بنائی، اور تیرا یہ حال ہے کہ اگر دوپٹہ سر پہ ڈال دیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا عورت ہے یا مرد ہے۔ سب کا ارادہ خسرے بننے کا ہو رہا ہے۔ 70 60 سال کے بوڑھے ہیں، کلے ختم ہو گئے، کلوں میں پھوک بھر کے پٹھے اس طرح پھرا رہا ہے۔ چھوکرا بنندہ پروگرام ہے۔ اسرائیل آدھا خبردار تھی میں آیا، یہ کہا جا نہیں میں اجے تو لاوا میں۔ مسلمانوں، رمضان المبارک کا مہینہ، توبہ کر کے جاؤ۔ داڑھی مڈانا بھی کٹانا بھی گناہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے شکل ملاؤ، ابو بکر کی شکل سے پیار کرو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم کی شکل سے پیار کرو، حضرت عثمان کی شکل سے پیار کرو، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل سے پیار کرو، حضرت حسین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکل سے پیار کرو، امام زین العابدین کی شکل سے پیار کرو، اور سید عبد القادر جیلانی کی شکل سے پیار کرو، خواجہ علی احمد اجمیری کی صورت سے پیار کرو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شکل سے پیار کرو۔ تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کی شکلیں بنا کے مر رہے ہو۔ کیسے وقت میں پیغمبر نے تجھے یاد فرمایا؟ آئے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ فرمایا لوگ قیامت میں کہیں گے فَاتَرَبْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ اس عذاب سے نکل جائیں، اس مصیبت سے نکل جائیں۔ آدمی مر جاتا ہے، رگیں توڑ کے رکھ دی گئی، پیروں کی طرف سے جان نکلنی شروع ہوئی، کٹتے کٹتے ٹوٹتے ٹوٹتے حلق میں آ کر تالا لگ گیا، تختے پہ ڈال لیا غسل دینے کے لیے۔ اب آیا غسل دینے والا، کپڑے اتارنے کے لیے ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہے، کپڑے اتارتا ہے، بازو مروڑتا ہے، کہتا ہے چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ اور غسل دینے والے تمہیں کیا معلوم ہے میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کا جھٹکا کھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھرے کی طرح لگتی ہے۔ آہستہ اتار، بازو نہ مروڑ، تکلیف نہ دے۔ آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں، کل کو تو لوگوں کے ہاتھوں میں یوں ہی مجبور ہوگا۔ آج تو نے مجھے ننگا کر دیا، میرے کپڑے اتارنے والوں، میرے سوٹ اتارنے والوں۔ عورت کہتی ہے میری چوڑیاں توڑنے والی ہو، میرا ناک کا زیور اتارنے والی ہو، میرا سوٹ تو اتارنے والی ہو اور مجھے ننگا کرنے والی ہو، یقین کرو کل کو تم بھی یوں ہی ننگی ہو جاؤ گی۔ فرمایا موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ منوں کے حساب سے آدمی میں رت خون بلڈ موجود ہے، موت کا ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ او موت جسے کہتے ہیں بڑی عجیب شے ہے۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. پتہ چلا موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا. جہاں ہاتھ پیروں میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، منہ میں بھی کوئی علیحدہ ذائقہ ہے جو خاص ذائقہ ہے جو منہ میں آئے گا. تیاری ہو رہی ہے، غسل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملتے ہیں، پھر ہاتھ جسم پہ اس کے مارتے ہیں. آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل. میرے جسم پہ آہستہ ہاتھ مار، تجھے کیا پتا ہے یہ رگیں توڑ دی گئی ہے، یہ ساری جسم توڑ دیا گیا. میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، میں اپنے چاند جیسے بچوں کو اجاڑ کے آیا، میں ان کا پیار ختم کر کے آیا، میں اپنی بیگم کا لاڈ اجاڑ کے آیا، اس کی پیار کو ختم کر کے آیا. نہ جانے کس طرح سے وقت پاس کرے گی. بچے بھی لوگوں کے دروازوں پہ پھریں گے، لوگ ڈانٹا کریں گے، یہ رویا کریں گے. آہستہ ہاتھ مار. آج میرا یہ حال بن گیا، رحم کھائے گی ہرگز نہ یہ پرجفا ہے. تیغ برا اس کی نازو ادا، کوئی بچتا نہیں اس کا مارا ہوا، ایک دم میں یہ کر دے گی سب کو فنا. دیکھنا سر کو ہر ایک کے پھوڑے گی ہے، رشتہ جاں کو ایک روز توڑے گی ہے، سارے تن کی رگوں کو مروڑے گی ہے، لگا تسمہ نہ گردن کا چھوڑے گی ہے. اس کی تیغ ادا جب کہ چل جائے گی. آیا یہ وقت، صبح شام آیا. غسل دے کر فارغ ہو گئے. کہتا جان پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل. آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، میری زبان کو تالا ہے، جندرا ہے، قفل لگا ہوا ہے، میں بول نہیں سکتا. ٹھنڈے گرم کا خود خیال کر، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. اتنی بات یاد کر لے، آج میں تیرے ہاتھوں میں مجبور ہوں، کل کو تو نہ جانے کس کے ہاتھوں میں مجبور ہوگا. اور کہتا ہے مجھے تو غسل بھی تم دے رہے ہو، بڑے آرام سے صابن مل رہے ہو، بڑے آرام سے کفن کی تیاری کر رہے ہو. کئی بد نصیب وہ ہوں گے نہ کفن ملے گا، نہ غسل ملے گا، نہ جنازہ ملے گا. کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے، کیا بن جائے گا، کیا ہو جائے گا، کہاں وقت آئے گا. اسپتال میں یا بیوی بچوں کے سامنے تڑپ کے مرنا ہوگا. کسی کو پتہ نہیں موت کا. سودا خریدنے لاہور، کراچی، فیصل آباد جاتے ہیں، رات کو کہہ دیتا ہے ناشتہ جلدی تیار کرنا، سویرے اٹھنا، میں نے جانا ہے سامان خریدنے. ناشتہ تیار کر کے آگے رکھ کر مسکراتی پھرتی ہے، اور موقع پا کر کہتی ہے جہاں اور سامان لے کے آؤ گے سوٹ یاد رہے، میرا سوٹ بھی یاد رہے. بچوں کو پکڑ کے لاتی ہے، ابا جی کو کہہ دو کھلونا لے کے آئیں. ابا جی کو بچہ بھی کہتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرتا، بیٹا ضرور لاؤں گا. میاں بیوی کی نظریں مل رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، ہنس رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے، اور موت کہتی ہے تمہاری یہ آخری ملاقات ہے. سوٹ تو تب لائے گا جب خود آئے گا، کھلونا تو جب آئے گا جب خود آئے گا. یہ میاں بیوی کی نظریں آخری مل چکی، آج کے بعد نہیں. ہزاروں لوگوں کو مرتے دیکھا، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے لے کر کے گئے، کیا کیا پروگرام لے کے گئے. رستے میں ہی وقت آ گیا، رستے میں ہی وقت آ گیا.
اور اب تو اخباروں میں آنے لگا اتنے دن ہو گئے 4 بیوار سی لاش ہیں، پہچاننی نہیں جاتی، شناختی کارڈ وغیرہ نہیں ہے. کیا پتا آپ میں سے یا میرا کون کون لاوارث قرار دے دیے جائیں گے. پھر کفن کی تیاری کی جاتی ہے، جلدی کرو اور کام بھی بھگتانے ہیں، پہنچاؤ. کہتا پھر کفن کی وقت ہوا تی ہے ندا، اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. آخری وقت آ گیا، سارا کفن پہنا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو آتا جائے، دیکھتا جائے، چلتا جائے. ہزاروں آ رہے ہیں، ہزاروں جا رہے ہیں. ان منہ دیکھنے والوں کے دل میں یہ نہیں آتی کہ آج تو اس کا آخری منہ دیکھ رہی ہیں، کل کو میری موت آ گئی تو پتہ نہیں میرا کوئی منہ بھی دیکھے گا کہ نہیں. تماشا بناتے ہیں ہر چیز. ادھر سے کسی نے آواز لگائی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی تو کرنے ہیں، جلدی کرو کیوں دیر لگا رہے ہو. آواز آتی ہے، روح پکار کی کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک. اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی کرنے والوں آخر چلا ہی جاؤں گا، آخر اس گھر کو میں چھوڑ جاؤں گی، مڑ کے اس میں کبھی نہ آؤں گی. تمہیں اتنی کیا جلدی ہے، اتنا شور نہ کرو، اتنی جلدی نہ کرو. میرے بہن بھائی کو ایک مرتبہ اور منہ دکھا دو. ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، مگر یہ میری شکل آخری آج نظر آ رہی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رویا کرتی تھی، او انس مجھے وہ ہاتھ تو دکھا میرے ابا کے قبر پہ جن ہاتھوں سے تم نے مٹی ڈالی. 6 مہینے زندہ رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قسم کھاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ الزہرا کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا. میرے ابا رخصت ہو گئے، میں کیا کروں گی اس دنیا میں. اور اتنی نیک خاتون تھی. آخری وقت ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا. بہنوں بیٹیوں تم سال میں آتی ہو، کچھ تو پلے باندھ کے لے جاؤ. آخری وقت میں حضرت علی کو بلوایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرمایا میری ایک وصیت ہے اس کو پورا کر دینا، اور وہ یہ ہے اگر میرا انتقال دن میں ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. میری موت اگر دن میں آ جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا. کیوں؟ کس لیے؟ فرمایا میری ساری زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میری تمنا ہے میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. اتنی شرم والی نبی کی بیٹی، اتنی غیرت والی نبی کی لخت جگر. پھر اللہ پاک نے کیا مقام دیا، میدان محشر ہوگا، پل صراط لگی ہوگی، انبیاء پیغمبر رسول گزریں گے، صحابہ کرام گزریں گے، قطب ابدال گزریں گے، غوث گزریں گے، بادشاہ گزریں گے، فقیر گزریں گے. جب آئے گی باری خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا معشر الانبیاء والاولیاء یغضوا من ابصارکم. اے آدم صفی اللہ، اے نوح نجی اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ، اے ابراہیم خلیل اللہ، اے اسماعیل ذبیح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ، اے صحابہ کرام کی جماعت اور کتبوں ابدالوں، یغضوا من ابصارکم، اپنی نظروں کو نیچا کر لو، فاطمہ الزہرا پل صراط سے گزرنے والی ہے. آج کل عورتیں یہ پتہ نہیں کرتی فاطمہ الزہرا کا لباس کیسا تھا. وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھتی ہیں نا ایکٹریسوں کو،
ویسے ہی کپڑے بناتی ہیں، ویسا ہی بولنے چالنے میں ڈھنگ اختیار کرتی ہیں. تم نے نبی کی بیٹیوں کا ڈھنگ اختیار نہ کیا، ان عورتوں جن کی جھولی میں قرآن اترا. تمہیں معلوم ہے سب سے پہلا قرآن اس کائنات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تو حضرت خدیجہ کو سنایا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ چیز مجھے ملی ہے. آج کی عورت گانا سنے گی، ڈنگ سنے گی، ڈرامے سنے گی. خدیجہ مبارک ہو، تو کائنات میں سب سے پہلے قرآن سننے والی عورت ہے. نبی نے فرمایا میں ڈر رہا ہوں، زملونی زملونی، مجھے موٹی چادر اڑا دو، میری کمبلیاں اڑا دو. دسرونی انی اخاف علی نفسی، میں ڈر رہا ہوں میری جان نہ نکل جائے. سیرجفونی، مجھے ڈر ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے اللہ اللہ واللہ لا یخزیک ابدا، اللہ پاک آپ کو ہرگز ذلیل نہیں کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یتیموں پر شفقت فرماتے ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، محتاجوں کے سودے خرید کے لاتے ہیں. مدینے پاک میں بازار ہے سوق النبی، نبی کا بازار. اور نبی نے بازار کب بنایا؟ یہ وہ بازار ہے جہاں بیواؤں محتاجوں کو سودے خرید کے لانے کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے. اپنی چادر میں، اپنی جھولی میں سامان خرید کر لے جاتے تھے محتاجوں غریبوں کا. اس لیے کہتا ہے کہ جلدی کرو، منزل پہنچاؤ، اور کام بھی بڑے کرنے ہیں، جلدی کرو، بہت دیر ہو گئی. کہتا ہے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ میرے یتیم بچے، یہ میرا پیار اجڑ گیا، میرے بچوں کو لاڈ ختم ہو گیا، ارمان ختم ہو گئے، رویا کریں گے، کوئی نہ پوچھے گا کیوں روتے ہو. یہ ننھی منی دھی میری، یہ بچیاں رولیں گی. بہانے بہانے لوگ تانا دیا کریں گے، بہانے بہانے لوگ جھڑکے دیا کریں گے، دروازوں پہ کھڑا نہ ہون دیں گے. ماں باپ جن کے زندہ ہو عید کے دن پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، یہ عید کے دن 4 آنسو بہا کر 2 سانس لے کر بیٹھ جائیں گی. ایک مرتبہ اور دکھا دو، سوچا کریں گے ماں کیسی ہوتی ہے، امی کیسی ہوتی ہیں. ایک مرتبہ منہ اور دکھا دو. زیادہ جلدی نہ کرو، دکھا دو انہیں. یہ لاوارث ہو گئے، آج بے سہارا ہو گئے، آج ان کی محبت اجڑ گئی، پیار اجڑ گیا. کہتا پر ایک بات ہے، خیال کرنا میری عزت برباد نہ کرنا، میری بیوہ کو نہ تاڑنا، میری دھیوں کی عزت کو آپ برباد نہ کرنا. میں قبر میں ہوں گا، کل کو ایسا ہو سکتا ہے تم دنیا ہی میں ہو، تمہاری دھیوں کی آبرو اڑا دی جائے، تیری بہن کی عزت اڑا دی جائے. ایک مسند کی روایت میں ہے جب آدمی کسی کی دھی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جب تک اس کی دھی بہن کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی. خوش پھرتے ہو؟ فرمایا اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. یہ غریب معصوم آج انہیں عقل بھی نہیں، امی مر گئی ہے، ابا فوت ہو گئی ہیں، انہیں یہ بھی کبھی سنا کریں گے ان کو دکھا دو. اور میرا اپنا حال یہ بن گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے،
3 چنگیاڑ مارتا ہے. اور یوں فرمایا آدمیوں کے سوا سب سنتے ہیں، اگر لوگ ان چیخوں کو سن لیں تو جگر پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں. ہر آدمی کہتا ہے کاش میں اس گھر میں دل نہ لگاتا، اس گھر کو اپنا مسکن نہ بناتا، ٹھکانہ نہ بناتا، آج چھوڑ کے جاؤں گا. اے کاش یہ مکان ہمیشہ کے لیے میں نے بنایا تھا، رہنے کے لیے کوٹھی بنائی تھی، بسنے کے لیے بنگلہ بنایا تھا، آج اس میں سے نکل جاؤں گا اور ایسا نکلوں گا پھر کبھی آؤں گا نہیں، آنے کی اجازت نوا سے نہیں ہے. دوسری چیخ مارتا ہے اے کاش میں اس دنیا کو اپنا نہ بناتا، کچھ آخرت کی تیاری کرتا، موت آئی تو ننگا ہوں، پلے سامان کوئی نہیں. اور گھر سے نکلتے ہوئے کہتا لوگوں میرے گھر کا خیال کرنا، میری عزت کو برباد نہ کرنا. اور کہتا ہے اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو، اور کھٹکھٹاتا ہوں تیری چوکھٹ کو میں، تیرے دروازے پہ گرنے لگا ہوں، تیری حاضری میں حاضر ہونے لگا ہوں. تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری گناہوں کی وجہ سے بربادی ہو گئی، مجھے معافی عطا فرما. ہزاروں گناہ میں اپنے ذمے لے چلا ہوں، ہزاروں گناہوں کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے. ایسے گناہ جن کو میں گناہ بھی نہ سمجھتا تھا، جن کو میں برائی خیال نہ کرتا تھا، جن کو میں عیب نہیں سمجھتا تھا، آج میرے گلے میں وہ گناہ فٹ ہو گئے. وہ مجھے گناہ تنگ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، جن کو میں نے کبھی گناہ ہی نہ سمجھا. اس طرح یہ آخری بارات اور آخری دلہا گھر سے نکل جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کبھی نہیں آتا. اللہ والے ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، قبروں میں سب کو جانا پڑے گا. ہم نے نماز کا اہتمام نہیں کیا. حدیث شریف میں آتا ہے، علماء کرام نے لکھا ہے مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھنے والے کو آخری وقت میں ضرور کلمہ نصیب ہوگا، ضرور کلمہ نصیب ہوگا. اور فیم کھانے والا کوشش بھی کرے پھر بھی آخری وقت میں منہ سے کلمہ نہیں نکلے گا. اس لیے آج آخری جمعہ ہے، میں نے آخری زندگی کے بارے میں کچھ عرض کر دیا، بیان کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی موت کا معاملہ آسان فرمائے اور ساری امت کی مغفرت فرمائے، ساری مخلوق پہ فضل اور کرم فرمائے، سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما، ایمان اور یقین کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرما. مولا کریم کپڑے ہوں نہ ہوں، دولت نہ ساتھ ہوگی، حکومت سلطنت ساتھ نہ ہوگی، ایمان قرآن ساتھ مل جائے. قرآن کے ساتھ اتنا پیار کر، اتنی محبت کر، اتنا دل لگا کہ تیرے سارے گھر والے تجھے قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں اور قرآن تیری ساتھ قبر میں بندہ بن کر بیٹھ جائے. قبر میں بندہ بن کر منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، زمین کو پھاڑتے ہوئے مردہ گھر بڑھائے گا. میرے تیرے نبی نے ارشاد فرمایا، سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہے گا گھبرانا، جواب میں دوں گا، کچی یاری نہیں. ہر وقت تو مجھے پڑھا کرتا تھا، قرآن کی خدمت کرتا تھا، محبت کرتا تھا، پیار کرتا تھا. بے وفا دوست نہیں ہوں، جب تک تجھے جنت میں نہ لے جاؤں پہنچا دوں، میں تیرے سے الگ نہیں ہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے تقریروں کا اعلان بھی کر دیں. اور یہ 28 تاریخ بتاتا ہوں، بجے والا ذرا درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لے، ہر مرد عورت دعا پڑھ لے بڑے اطمینان سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ مل کر درود شریف پڑھو، یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اسی کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ مرتے وقت بھی درود شریف نصیب فرمائے.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے عیبوں کی معافی عطا فرما یا اللہ ہمارے جرم عظیم کی معافی عطا فرما یا اللہ تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک ہے الوداعی جمعہ ہے جمعے کا ٹائم ہے فرمایا جو اس وقت جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اللہ پاک اپنے کرم و فضل سے ہم سب مرد عورتوں کی جھولیوں کو آباد فرما یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری بدکرداریوں کو معاف فرما جو گناہ ہمیں یاد ہیں جو ہمیں یاد نہیں سب کی معافی عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہ کی معافی عطا فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے آباء و اجداد بزرگوں کی مغفرت فرما یا اللہ ساس سسر عزیز و اقربا دوستوں خدمت گزاروں کی بخشش فرما یا اللہ اس مسجد کے سارے خدمت گزاروں کی بخشش فرما تمام مرد عورتوں کی بخشش کے فیصلے فرما یا اللہ صفائی کرنے والے اذان دینے والے اس مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے تمام کی مغفرت فرما تمام کو کلمہ اور ایمان و یقینی والی موت عطا فرما یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما یا اللہ کوئی تاج بی بی عورت ہے ہزاروں بیمار ہیں گھروں میں قریب میں دور میں اسپتالوں میں یا اللہ سب کو شفا